أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. انشاءاللہ تعالی آج جو ہے قرآن کی جو سب سے اہم آیت الکرسی، جس کے بارے میں حدیثوں میں بھی تذکرہ ہے اس کی فضیلت کا، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ پہلے بھی ہم کور کر چکے ہیں، لیکن قرآن تو ذکر ہی ہے، جتنی بار بھی آپ اس کو دہرائیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو آج جو ہے ہم آیت الکرسی جو ہے اس کی میننگ جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس سے پہلے جو آیتیں آئی تھیں، اگر ہم اس ریفرنس میں دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آیتیں آئی تھیں جن میں ترغیب دی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ اس دن کے اندر کوئی تجارت نہیں ہے، جس کے اندر کوئی انفلوئنس نہیں ہے کسی کا، کوئی ایسی شفاعتیں نہیں ہیں میسر، کوئی آپ کی یاریاں نہیں ہیں، کوئی ایسا آپ کا زور نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس دن کسی صورت جو ہے نجات پا سکے، ایکسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جہاد کی اور قتال کی کا بھی ریفرنس آیا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ ذکر کیا گیا بنی اسرائیل کے واقعے کا۔ ان آیتوں کے بعد جو نیکسٹ سیکشن ہے وہ پھر لا اکراہ فی الدین، کے دین کے اندر کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یہ اس کے بعد کی آیت ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کے بیچ میں جو آیت ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں جسے کہتے ہیں کہ اس کے فضائل عام طور پہ تمام لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور احادیث میں بھی اس کے بڑے فضائل اور برکات جو ہیں وہ مینشن کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب آیات سے افضل فرمایا، اور دوسری روایت میں انہوں نے پوچھا صحابی سے کہ قرآن کی کون سی آیت سب سے عظیم تر ہے، تو ابی بن کعب نے عرض کیا کہ آیت الکرسی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں یہ علم مبارک ہو کہ یہ واقعی سب سے افضل ترین جو ہے وہ آیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ اس آیت کو وہ آیت کہا جاتا ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور جس گھر میں بھی یہ آیت پڑھی جائے گی تو شیطان اس سے چلا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی معنی نہیں، یعنی کہ وہ جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہے کہ اگر وہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ اور آیت الکرسی جو ہے وہ دوسری احادیث میں کہ حفاظت کے لیے بھی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ عام فضائل تھے جو کہ آیت الکرسی کے بارے میں لوگ عام طور پہ واقف ہیں، اور بے تحاشا یہ پڑھی جاتی ہے۔
الحمدللہ ہم بہت فضیلت والے دنوں میں ہیں، جسے کہتے ہیں کہ جو سب سے افضل ترین دنوں میں ہیں ہم، اور کل عرفات کا دن ہے، اور ہم وہ اس سورہ میں ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ہے اگر قرآن کو کی اگر کوئی سمٹ کوئی چوٹی لی جائے تو سورۃ البقرہ ہے، اور کوئی آیت جو افضل ترین ہے یعنی سورۃ البقرہ کے اوپر جو جگمگاتا ہوا ستارہ ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ تو آج وہ اس آیت الکرسی کی ہم نے تلاوت کی، اب اس کے جو ہے ورڈ بائی ورڈ میننگ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو اسم ذات ہے اللہ، اس سے شروع ہوتی ہے، یعنی سمجھیے آپ یہ کہ اللہ جو ہے، جو لفظ جلالہ یہاں پر آیا ہے وہ ایک طریقے سے مبتدا ہے سینٹینس کا، وہ سبجیکٹ ہے، اور اس کے بعد جتنی آیتیں آئیں گی وہ ریفرز بیک ٹو اللہ، جتنی مطلب آیتیں نہیں مطلب جتنے فریزز آئیں گے اس کے بعد ہر ایک یعنی اللہ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں اس کے سوا، اللہ الحی القیوم، اللہ مطلب جو بھی بات کی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کی جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی اسم ذات ہے، اور تمام کی تمام صفات اللہ کی، تمام کی تمام جو ایٹریبیوٹس جسے ہم کہتے ہیں صفات اور اسماء الحسنہ جو ہیں وہ اس ایک نام میں ہیں۔ تو اللہ سے یہ آیت جو ہے شروع ہوتی ہے، تو جسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی فضیلت ہوتی ہے، تو یہ فضیلت آپ اسی میں ہی دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے جو آپ جو ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم ذات سے جو ہے یہ آیت شروع ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہائیسٹ کوئی علم نہیں ہو سکتا، کوئی علم اس سے جو ہے اونچا نہیں ہو سکتا، تو اللہ کی ذات جو اللہ کا جو ذاتی نام ہے اس سے یہ آیت شروع ہوتی ہے۔ لا الہ الا ہو، لا نہیں، الہ معبود یعنی وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، یہ لا نافیت الجنس ہے یعنی ایبسولوٹ نگیشن ہے، یعنی کوئی کسی قسم کی بھی کوئی شراکت نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الا ہو، الا ایکسپٹ سوائے ہو وہ، یعنی کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ جو ہے یہ جو آیت جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کو ہم نے کہا جو سردار ہے آیتوں کی، اس کے سر پہ جو ایک کوہ نور جو ایک ہوتا ہے نا کہ کراؤن ہوتا ہے، اور کراؤن کے اندر ایک کراؤن جول ہوتا ہے جو ٹاپ آف دا کراؤن کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ جو جول ہے، جو کراؤن جول ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو بتائی گئی تھی کہ سب سے بڑی کیا بات ہے کہ کوئی سب سے بڑی جو علم کیا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، اس سے بڑی حقیقت، اس سے بڑا علم کوئی نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واجب الوجود ہے، یعنی تمام چیزوں کا کے وجود کا جو انحصار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، جیسے قل هو اللہ احد سے جو آیت جو شروع ہوتی ہے قل هو اللہ احد، احد کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی، اللہ ہی یکتا ہے، اللہ واحد یکتا یونیک اللہ کا جو ہے وہ ہے، اور پھر اللہ الصمد، صمد پھر پوری کریشن آ جاتی ہے کہ تمام کی تمام کریشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ لیکن بات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، کہ اللہ کے تمام کی تمام کائنات، ہر چیز، ہم تو جسے کہتے ہیں نا اپنے حالات میں، اپنے ایونٹس میں، اپنی ذات میں، ان تمام چیزوں میں ہم قید رہتے، لیکن اب ہر چیز کو آپ کا ذکر ختم کر دیں، ہر چیز مٹ جائے، کچھ نہ رہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معبود ہیں۔ اسی لیے جو ہے اب آج کل جیسے حج کا جو دور ہے تو جو جب جائیں گے لوگ وہ تلبیہ پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک، اور اس میں اللہ کی حمد بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ہر قسم کی شراکت کو جو ہے وہ اس میں ڈینائی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک جرنی ہے انسان کا کہ انسان جو ہے اللہ کے پاس سے آتا ہے اور اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ واپس جا رہا ہے، دیٹ از دا ہول اسٹوری۔ اور تمام کی تمام ایونٹس جو ہمارے ارد گرد ہیں، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب ہم دنیا میں آتے ہیں،
اور جو ہماری کہانیاں ہوتی ہیں اور جو جن چیزوں میں ہم ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، کیا ہر چیز میں ہم کو یہ یاد رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے؟ تو ساری کی ساری اگر ایک ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ انسان کی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو تمام ریلیشن شپس جو ہیں ٹھیک ہو جائیں، ہر انسان جسے کہتے ہیں صحیح جگہ پر اپنے مقام پر جو وہ ہے وہ آ جائے۔ تو اس سے آیت شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہو، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ الحی القیوم، دو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے دو نام اللہ کے آئے، الحی جو ہم زندہ رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور تمام زندگیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو الحی، القیوم قائم کرنے والا یعنی تھامنے والا۔ قامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کے لیے آپ کو جو ہوتا ہے نا کہ کوئی بیلنس چاہیے ہوتا ہے نا آپ کو، تو آپ کو کون بیلنس میں رکھنے والا ہے؟ وہ القیوم ہے۔ تو الحی القیوم یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اسی کی ذات جو ہے، اسی کی ذات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ زندگی کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تمام لوگوں کو، تمام جو بھی زندگی کا جو اس کی جو سورس ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہر چیز کو زندگی دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے، ہر چیز کو زندہ رکھنے والا جو ہے اللہ ہے۔ اور نہ صرف اس نے ہر چیز کو پیدا کیا بلکہ وہ ہر چیز کو زندہ رکھتا ہے، بلکہ وہ القیوم ہے۔ ہر چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ اسٹیبلش کرتا ہے، ہر چیز کو جو ہے تھامنے والا، ہر چیز کو قائم کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کیا مطلب انسان یہ نام جو ہے مستقل یا حی یا قیوم، یہ اللہ تعالیٰ کے بعض روایت میں ہیں کہ یہ اس میں اعظم میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ناموں کو لے کر اللہ تعالیٰ کو پکارا، کیونکہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا ٹیمپریچر جو ہے اس وقت کون ہے جو وہ مینٹین کر رہا ہے؟ ہماری اگر ہم پورے پرفیکٹلی اس وقت جو ہے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز کا فائنسٹ بیلنس ہے، ایک ایک سیل جو ہے فائنسٹ بیلنس پر ہے، اور جو ڈیزیز فری ہونا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز بیلنس میں ہو جائے۔ بیلنس ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے بخار ہو گیا، آپ کو لگتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ بیلنس جو پرفیکٹ بیلنس میں پوری کائنات کو تھامنے والا ہے، وہ جو ہے ایک ایک ذی روح کو، ایک ایک مخلوق کو جو ہے نہ صرف پیدا کرتا ہے بلکہ ایک پرفیکٹ بیلنس میں رکھتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ الحی القیوم کے اوپر جو ہے مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ ہے، تمام کائنات جو ہے الحی القیوم کے اوپر مکمل طور پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا نہیں، تأخذ اخذ کرتے ہیں نا کسی چیز کو پکڑنا، تأخذہ یعنی اس کو نہیں پکڑتی، سنۃ اونگ، اونگ ہوتا ہے نا کہ اب نیند آتی ہے اور آپ بیٹھے بیٹھے جو ہوتا ہے آپ کی آنکھ بند ہونے لگتی ہے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہوگی تو وہ گر جائے گی، تو وہ اسے کہتے ہیں اونگ۔ اور ولا نوم، نوم کا مطلب ہے کہ نیند، اور نیند کا کیا مطلب ہے کہ انسان جو ہے پوری اپنی کانشیسنس جو ہے وہ گنوا بیٹھ کر سو جاتا ہے، رائٹ؟ تو اسے کہتے ہیں نیند۔ اب تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ کسی قسم کی بھی غفلت کا شائبہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انسان اور کو جو اللہ تعالیٰ نے کیریکٹرسٹکس عطا کی، الحی ہے، وہ زندہ رہنے والا ہے، تو ہم جب آنکھ کھلتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا تعلق اپنی زندگی سے پڑتا ہے، ہم زندہ ہیں تو انسان زندہ ہے۔ القیوم کے قائم کرنے والا ہے، تو انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ بھئی وہ تو بڑا ویل اسٹیبلشڈ ہے، کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، میں زبان کھولوں، میں بات کروں، میں اپنے ہاتھ پیر یوز کروں، میں جہاں دل چاہے جاؤں آؤں جو کروں۔ اب جو تیسری بات کی گئی، جن باتوں کی نفی کی گئی، یعنی کچھ چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، اور پھر کن چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، نہ اس کو، اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی قسم کی کوئی ان چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ انسان جو ہے
وہ کتنا بھی طاقتور ہو یا پاورفل ہو، تھکن اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، تھکن اس کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ آپ کے بعض اوقات جو ہوتا ہے آپ کتنی بھی الرٹ رہنے کی کوشش کریں، اگر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو بیٹھے بٹھائے انسان کو جو ہوتی ہے نیند آ کے دبوچ لیتی ہے اور بیٹھے بیٹھے انسان سو جاتا ہے۔ کہیں کوئی آپ کے ہاتھ میں چیز ہوگی تو وہ ہاتھ سے گر جائے گی، تو وہ چیز جو ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو قوت ہے، انسان کو جو صلاحیت دی گئی ہے وہ فانی ہے۔ ایٹ سم پوائنٹ انسان کا بریکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے اور انسان کو نیند آ جاتی ہے۔ ایٹ سم پوائنٹ جو ہوتی ہے آپ کے جسم کو اس آرام کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر فل نائٹ ریسٹ انسان کو نہ ملے تو انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کے دماغ پر، اس کے جسم کے اوپر، اس کے اعصاب کے اوپر جو ہوتی ہے ایک ایک جسے کہتے ہیں کہ نا نیند ہونے کا جو ہے کہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو انسان کو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی کیپیبلٹیز جو ہیں وہ جو ہے محدود ہیں، اور ان کے جسے کہتے ہیں کہ جتنی آپ کے چارج آپ میں بھرا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا انسان کے اندر چارج ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جتنی چابی بھری ہے اتنی دیر ہی کھلونا چلتا ہے، اتنی ہی انسان کی زندگی ہے۔ اور پھر انسان جو ہے وہ جب موت آتی ہے تو موت بھی ایک طرح کی نیند ہے جس سے پہلے کہ نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان کی زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، انسان کی جو قوتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، انسان کی کیپیبلٹیز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اور ایک فائنائٹ ایلیمنٹ ہے، ایک اس کے اندر ایک حد ہے کہ جہاں تک انسان جو ہے وہ اس کر سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ لیکن جب یہی باتوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر کیا کہ وہ زندہ بھی ہے، وہ زندہ رکھتا بھی ہے، وہ قائم بھی ہے اور وہ قائم رکھتا بھی ہے، لیکن اس کی جسے کہتے ہیں اس کے جو اسماء و صفات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اس کے اوپر کسی قسم کی جو ہے نیند کا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی اونگ آئے اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ جو ہے ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، ان میں کوئی کمی جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی۔ وہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پوری کائنات کو جو ہے وہ تھامنے والا ہے، اور جو پوری کائنات کو تھامنے والا ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ موجود ہے، الرٹ ہے، اور وہ یہ انسانی کمزوریاں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور انسان کی جو قوتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ودیت کی ہوئی ہیں۔ تو الحی القیوم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ اس کو نیند پکڑتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو انسان جب رات میں ہوتا ہے اور جب سب سو جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو خبر نہیں ہے کہ انسان خود اپنے کس مشکلوں سے گزر رہا ہے، تو اس کو جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ ہم اس کو پکار رہے ہیں جو قریب ہے انسان سے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کے اوپر کسی قسم کا نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہ سنتا ہے اور وہ جانتا ہے اس کے وہ ہم جو بھی ہماری ڈپریشن ہے، ہماری انگزائٹی ہے، ہماری پریشانیاں ہیں، وہ ہر چیز سے واقف ہیں۔ تو اس کو پکارو کہ جو انسان سے جو ہے وہ قریب ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی اس میں کوئی کمزوری کا تعلق ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا آیت آتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ لہو لام جو ہے یہاں پہ کہ واسطے کہ بلونگ کرتے ہیں، ہو جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اسی کے ہیں، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، ماں جو کچھ فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اسی کو بلونگ کرتا ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو تمام چیزوں کی جو ملکیت ہے، جو اونرشپ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بلونگ کرتی ہے۔ ہر درخت، ہر پتا، ہر پھول، ہر انسان، ہر مخلوق، ہر کیڑا، ہر وہ مخلوق جو آپ کو نظر آتی ہے، جو نہیں نظر آتی، مٹی کے ذرے سے لے کر اور حسین ترین محلوں سے لے کر بڑے بڑے کوئی چیز آپ دنیا میں نے اور آسمانوں میں اور آسمان کی سے اوپر ہو یا زمینوں کے نیچے ہو، ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کو جو ہے وہ بلونگ کرتی ہے، یعنی اللہ ہی کی جو ہے ملکیت ہے۔
آپ دیکھیں سلسلہ کس طرح سے شروع ہوا تھا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یعنی کہ انسان کو اب جسے کہتے ہیں نا کہ آپ آسمان اٹھا کے کسی پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی کی طرف دیکھتے ہیں، وہ آپ کو اتنا اوپر جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ الہ کوئی نہیں ہے. کہ مطلب انسان جو ہے جو آیت کی جو جسے کہتے ہیں جو سمٹ ہے، جو پیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہو رہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اب نیچے اگر آتے جاتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے جو ہے اسماء الحسنی ان کا ذکر کیا گیا. اور پھر اس کے بعد ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہم کو عطا کی، جو ہم سے ریلیٹڈ ہے، کہ ہماری جو زندگی ہے جیسے کہ یہ ہم رہ رہے ہیں کہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں، کہاں ہماری زندگیاں ہیں، ہمارے شہر ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے خاندان ہیں، ہمارے فرینڈز، جو کچھ ہمارے ارد گرد جو موجود ہے، جو تمام کی تمام ہماری کائنات ہے جو ہماری گرد موجود ہے، چاہے اس کو آپ سکیڑ لیں، چاہے اس کو آپ پھیلا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کو بلونگ کرتا ہے. یعنی ٹوٹل اونرشپ جو ہے وہ اللہ کی ہے، ٹوٹل اونرشپ جو ہے وہ اللہ کی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس سوائے اس کے اذن کے. من ذا کہ یعنی کون ہے، من کا مطلب ہوتا ہے کہ کون، ہو مطلب the one جسے کہتے ہیں من، اور ذا جو آتا ہے کہ مطلب ان کوئی ایسا کہ لائک جسے کہتے ہیں کہ جسے انتہائی ایمفیسس کے ساتھ، جسے کہ کوئی مائی کا مال، کوئی مائی کا لال ہے، کوئی کسی میں کوئی دم ہے. از دیر اینی بڈی جسے کہتے ہیں کہ الذی کہ جو یشفع شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے، عندہ اس کے پاس. عندہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پاس، ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ کوئی ایک ہے جو سفارش کر سکے. عندہ الا مگر، بی اذنہ ہی اس کی اذن کے بغیر. بی جو ہے وہ پریپوزیشن حرف جر آ گیا. اذن اردو میں بھی کہتے ہیں، اذن کا مطلب ہے کہ پرمیشن. ہی جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اس کی اجازت کے بغیر کون ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جو ہے سفارش کر سکتا ہے، کسی قسم کا انفلوئنس جو ہے ہو سکتا ہے. اللہ بھی اذن، ایکسیپٹ کہ اللہ کی اذن ہو، ایکسیپٹ کہ اللہ کی اذن ہو، اللہ کی مرضی شامل ہو. کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے. اب جو ہے اگر آپ اس آیت کا کی ہم جو بات کریں، لاسٹ آیت بھی جو ہم نے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ اے ایمان والو کہ تم خرچ کرو کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس کے اندر کوئی تجارت نہیں ہے. تو میں نے کہا تھا یا تو آپ خرید سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، یا پھر آپ کے کا اتنا اثر و رسوخ ہو، اتنی آپ کی محبت ہو، اتنے آپ کے تعلقات ہوں کہ آپ بولیں کہ میرا نام لے کر چلے جانا، میرا نام لے لینا، ہو جائے گا تمہارا کام، ہو جائے گا. یہ کہ آپ بے دھڑک جو ہیں داخل ہو سکتے ہیں. اور جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی کہ جن کا اثر و رسوخ ہو، کہ وہ جا کر جو ہیں وہ آپ کا کام کر سکیں. شفاعہ کا ورڈ جو ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایون. والشفع والوتر، وتر کہتے ہیں نا، وطر کہتے ہیں ہم جو نماز جو آڈ نمبر میں ایک پڑھی جاتی ہے. تو والشفع، شفع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایون، یعنی جب ایک بندے سے کام نہ ہو سکے اور کسی دوسرے کو لانا پڑے تو جو ایون نمبر ہو گیا نا، ایک سے دو ہو گئے. تو آپ کو جب کسی اور کی ضرورت پڑے، لیکن تو اب آپ کوئی ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے انسان کھڑا ہے روز حشر کے دن میں، یا پھر ابھی جو حج کا ہے تو انسان اسی کی ریہرسل کر رہا ہے کہ جب انسان اپنی تمام چیزیں، تمام پراپرٹیز، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے جو ہے منیمم ترین جسے کہتے ہیں کہ پونجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جو سفر جو ہے وہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہوتا ہے، تو انسان کو پتہ چلتا ہے میری تو کوئی ملکیت ہی نہیں ہے، میرا تو کوئی ادھر کچھ کیا میں آپ انسان کی کوئی زور ہی نہیں ہے میرا. جیسے انسان یہاں دنیا میں کوئی گھر خریدتا ہے
کوئی بزنس خرید لیتا ہے، کوئی پراپرٹی ہو جاتی ہے، تو لوگوں کو بڑا کانفیڈنس آ جاتا ہے، لوگوں کو بڑا کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ اب تو ہم نے گھر خرید لیا ہے، ہماری تو اتنی زمینیں ہو گئی ہیں، ہماری تو اتنی پراپرٹی ہو گئی ہے، جیسے کہ وہ اب ان کو ایک اقتدار جو ہے وہ نصیب ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر چیز لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ ہی کو بلانگ کرتی ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی ہے اور اللہ ہی کو بلانگ کرتی ہے۔ جب اب کچھ بھی انسان کا نہیں رہا اور تو شفاعت کا کہ انسان سوچے کہ اب میرا کام کس طرح سے بنے گا، میں کوئی اور کسی اور کو ڈھونڈوں گی کوئی اللہ کے آگے سفارش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کون ہے جو اللہ کے آگے کھڑا ہو کر جو ہے سفارش کر سکتا ہے کہ سوائے اللہ بھی اذن، ایکسیپٹ کہ اللہ کا اذن حاصل ہو۔ اسی لیے جو ہے قرآن میں جو آیت آتی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کا مقام اللہ کے پاس ہو جاتا ہے تو وہ بہت بڑا کوئی وہ بن جاتا ہے، کوئی ایسا دھڑلے سے جو ہے وہ کوئی بات کر سکتا ہے کہ جیسے کہ اس کو سب چیزیں اس کے اختیار میں ہیں۔ جو اللہ کا قرب جن کو نصیب ہوتا جاتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، ان کے اوپر اتنی ہی اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے۔ وہ یہ آیت الکرسی جو ہوتی ہے یہ ان کے جسے کہتے ہیں کہ ان کی روح میں جو ہوتی ہے رچ بس جاتی ہے کہ ہر چیز اللہ کی ہے اور کسی کا دم نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ کھڑا ہو سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کا جو ہے انتخاب کرتا ہے کہ جو اللہ کی خشیت سے بھرپور ہوتے ہیں، جن کی اپنی انا جو ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہوتے ہیں ان کو یہ پہنچ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ بھی اذن کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت جو ہے اللہ کے حکم سے نصیب ہوتی ہے۔ لیکن کسی کے اندر جو ہے یہ دم نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ کسی قسم کا دعویٰ کر سکے۔ تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے، جو ہم پیچھے کام کر چکے ان کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے پیچھے اعمال تھے جو ہمارے پاس تھے، جو ہمارے مردے جو ہم نے گاڑ دیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم بھول گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے، اور جو ہم ابھی کر رہے ہیں اور جو آگے ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے جسے کہتے ہیں کہ ہر چیز سے کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے مخفی ہو، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ مکمل ہے۔ تو اب کیا اس بات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تمام چیزیں اللہ کو بلانگ کرتی ہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ کوئی اللہ کے آگے کھڑا ہو سکے۔ بھئی شفاعت کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا آپ اسکول میں جو ہے آپ کا کوئی بچہ جو ہے وہ اچھا نہیں پڑھ رہا یا فیل ہو رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے اس کی کیپیبلٹی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کچھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی، آپ جا کے اس کی جو ہے سفارش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں بھئی، آپ کو نہیں پتہ ہے وہ تھوڑا ذرا ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر رہا ہے، وہ فیملی میں کچھ پرابلم ہو گیا تھا، اس کا آپ اس کا پریویس ریکارڈ دیکھیں، بڑا اچھا تھا، یہ بڑا اچھا بچہ ہے، اس کو جو ہے ریکنسیڈر کر لیجئے کہ کوئی دوبارہ سے ٹیسٹ دلا دیں، یہ کر دیں۔ کوئی اس کے لیے جو ہے وہ ایکسکیوز جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں اس کی آپ ہسٹری دیکھیں، آپ کو نہیں معلوم ہے یہ ایک دفعہ اس سے بدتمیزی ہو گئی تھی یا کچھ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں نہیں آپ کو نہیں معلوم، یا پھر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی سلوک کیا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بڑا دل کا بڑا اچھا ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے وہ اس کی عادت ہے، وہ اس طرح سے وہ بول دیتا ہے۔ تو دوسرے کو ایک آگہی دی جاتی ہے، ایک بتایا جاتا ہے کہ آپ کو شاید نہیں معلوم ہے، میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شفاعت کون کرے گا؟ میں جانتا ہوں اور تمہارے آگے کو بھی، میں جانتا ہوں تمہارے پیچھے کو بھی، مجھے معلوم ہے کہ پیچھے کیا تم مال کر کے آئے ہو، مجھے معلوم ہے کہ آگے تم کیا کرنے والے ہو، مجھے معلوم ہے تمہارے دلوں کے اندر کیا بھید چھپے ہوئے ہیں، میں تمہاری نیتوں سے واقف ہوں، میں تمہارے جسے کہتے ہیں کہ رگ رگ سے واقف ہوں۔
میرے آگے کون شفاعت کرے گا، کون کھڑا ہو کے بولے گا اور بولے گا کہ مجھے زیادہ علم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ پھر اس کے بعد آیت آئی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اور پھر اب اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ کی ٹوٹل اتھارٹی کا ذکر کیا گیا، اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ اگر چاہے گا تو کسی کو حق دے گا، ورنہ کسی کو کوئی کسی کے پاس جو ہے، کسی کے پاس وہ دم نہیں ہے کہ اللہ کے آگے کھڑا ہو سکے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں احاطہ کر سکتے۔ یحیطون، واو تو شروع میں اور ہے، لام الف لا نہیں، یحیطون وہ احاطہ کر سکتے ہیں، یعنی وہ انکمپس کر سکتے ہیں۔ کسی چیز کا احاطہ کرنا، کسی علم کا، بی شیء کسی چیز کا، من علم ہی اس کے علم میں سے، من فرام علم ہی اس کا علم، ہی جو ہے کیا ہے کہ his knowledge، اس کا علم، یا اٹیچ پروناؤن ہو گیا، الا ایکسپٹ، بما شاء ایکسپٹ کہ وہ چاہے، ایکسپٹ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہے، اسی لیے کہتے ہیں نا انشاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اب کیا ہے کہ آج کل کی جو دنیا جو ہے نا وہ اس طرح کی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے۔ آپ بولتے ہیں یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، یہ جو ہیں یہ جو ہے ماڈرن نیشنز ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جہاں پہ علم کی کمی ہوتی ہے نا، وہاں پہ لوگوں کی جو جاگیرداریاں ہوتی ہیں نا، اس کے اوپر بڑا اسی کی وجہ سے لوگوں کو اقتدار ہوتا ہے کہ وہ فلانے کے جو ہیں وہ اتنی جاگیریں ہیں، اتنا جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کی تو اللہ نے نفی کر دی کہ تم کچھ بھی جوڑتے رہو اور سمجھتے رہو، ہر چیز اللہ کو بلونگ کرتی ہے۔ اصل جو ملک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کو بلونگ کرتی ہے۔ پھر عصر رسوخ کی بات کی گئی۔ اب ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں پر ہے کہ اب یہ لوگ جو ہیں یہ انلائٹنڈ لوگ ہیں، ان کے پاس علم آ چکا ہے، انہوں نے ہر چیز کو مسخر کر لیا ہے، یہ اسپیس کے اوپر جو ہے وہ راج کر رہے ہیں، یعنی اب ان چیزوں سے یہ ہٹ گئے ہیں۔ جیسے اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت ہی کبھی کبھی بڑے بھونڈے طریقے سے لوگ جو ہوتی ہیں دولت اور کی اپنی جو ہیں وہ نمود و نمائش کر رہے ہوتے ہیں، کہ کوئی آپ دیکھیں گے مڈل ایسٹ میں کسی کے پاس گاڑی ہے، اس کو ڈائمنڈز لگا لی ہیں، باقی دنیا دیکھ کر کہے گی کہ کیا یہ کر کیا رہے ہیں، یہ ڈائمنڈز مطلب بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ کچھ موجود ہے، وہ اس کے اوپر اترا رہے ہیں۔ لیکن جب انسان جو ہوتا ہے، انسان کا ارتقاء، جو عقل کا ارتقاء، اور انسان ترقی کرنے لگتا ہے، تو وہ کس چیز کے اوپر ترقی کرتا ہے؟ علم کے اوپر کرتا ہے، کہ اب جو ہے ہم اتنے ایڈوانسڈ ہیں، ہماری جو ریسرچ ہے، جو ہماری جو نالج ہے، تو وہ نالج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو جس طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے ملک عطا کیا انسان کو، جو جاگیریں عطا کی، جو نعمتیں عطا کی، ان کو اللہ کے آگے جو ہے ان کی وجہ سے انسان کو اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے تھا اور اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، اور سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ سب اللہ کو بلونگ کرتا ہے۔ اس کے اوپر انسان اکڑ گیا اور اپنے آپ کو سمجھنے لگا۔ لیکن جب جو دوسرا فرعون اٹھتا ہے، جو علم کی وجہ سے اٹھتا ہے، جب علم جو ہے انسان کو ملتا ہے، تو وہ علم جس سے انسان کی خدمت کی جائے، جس سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا جو ہے وہ علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی جو ترقی کا انحصار جو ہے اس علم کی وجہ سے، اس نالج کی وجہ سے، اس کو بھی جو ہے اللہ کے شکرانہ کرنا چاہیے اور انسان کی بہبود کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس علم کے اوپر بھی انسان مغرور ہو جاتا ہے، اس علم کی وجہ سے بھی سمجھنے لگتا ہے کہ ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہم تو اب جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو اس علم سے ایسے بھی کام ہوتے ہیں کہ جو اس میں فلاح بہبود نہیں ہوتی بلکہ انسان کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ تمام چیزوں کے بعد جو اب ہائیسٹ جو چیز ہے جو انسان کو غرور کی طرف لے کر جاتی ہے، تو یاد رکھیے یہ علم جو ہے
کیونکہ انسان اپنے آپ کو خود دیکھے کہ کس طرح سے وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پاس کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو سوچ سمجھ کانشیسنس جو ہے وہ عطا کرتے ہیں، اور پھر انسان جو ہے مختلف اپنی زندگی کے سٹیجز سے جو ہے وہ گزرتا جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھتے جاتے ہیں کہ انسان کمزور ہوتا جاتا ہے، اور پھر ایٹ پوائنٹ ون پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام اس کے اوپر جب بڑھاپا طاری ہوتا ہے تو تمام چیزوں کو جاننے کے بعد وہ ہر چیز سے جو ہے ایک طرح سے اس کا علم جو ہے اس کا زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ اب وہ کچھ نہیں جانتا، انسان بھولنے لگتا ہے، انسان جو ہے اپنی وہ علمی صلاحیت، جو اس کی ریزننگ کی پاور ہے، یہ تمام چیزیں پھر اس سے رخصت ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو علم بھی جو ہے وہ بھی اللہ کی دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ وہ کسی قسم کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے ایکسیپٹ کہ اللہ چاہے، یعنی یہ علم جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے آیت کا حصہ کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع سما لیا ہے کرسیہ السماوات والارض، کرسی یعنی اس کی کرسی نے، ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، السماوات آسمانوں کو اور زمین کو۔ یہاں پہ کرسی سے مقصد کیا ہے کہ اللہ کا اقتدار جو ہے، اللہ کی جو پاور جو ہے وہ پورے کے پورے آسمانوں اور زمین کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہے۔ کنگڈم آف دا لارڈ، اللہ تعالیٰ کی جو تمام کی تمام جو جسے کہتے ہیں حکومت جو ہے، اقتدار جو ہے وہ آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ اور وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَلَا يَؤُودُهُ، یہ کیا ورڈ ہے يَؤُودُهُ؟ آدھا یعود اودن جیسے سیکنڈ آدھا یعود اودن کے معنی ہے کہ کسی چیز کا اتنا بھاری اور گرا ہونا کہ اس کا سنبھالنا مشکل ہو جائے، اور ولا یعود حفظہما کے معنی ہے کہ آسمان اور زمین کی دیکھ بھال ذرا بھی خدا پر گرا نہیں ہے، اور اس کو کسی سہارے یا مددگار کی احتیاج پیش آئے۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ ولا یعود، اس کے ورڈ بائی ورڈ میننگ کی طرف چلے کہ نہیں تھکاتی اس کو، یعود ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ولا یعودہ نہیں تھکاتی اس کو حفظہما ان کی حفاظت، ہما یہ دو کا جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ آسمان اور زمین کی جو پوری کی پوری کائنات ہے ان کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں جو ہے تھکاتی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ جو ہے وہ علی ہے، یعنی وہ بلند مرتبہ والا ہے اور وہ عظیم ہے۔ آئی مین مجھے اتنی اب اس بات پہ پرسنلی آئی ایم سو امیوزڈ، کیونکہ میں تھوڑی دیر سے بول رہی ہوں تو اب جسے کہتے ہیں نا کہ گلا جو ہوتا ہے وہ ایکٹ اپ کرنا شروع ہو جاتا ہے، یا اور میں نے کہا کہ میں پانی پی لوں یا کوئی چیز گلے کو صاف کر لوں، تو یہ انسان کی قوت ہے۔ اور مجھے بڑا اس بات پر وہ ہے کہ اللہ نے جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے جیسے میں بات کر رہی ہوں اسی کی اللہ تعالیٰ ایک لائیو تفسیر آپ کے سامنے ہو رہی ہے کہ انسان کی قوتیں، انسان کی طاقتیں جو ہیں وہ کس قدر محدود ہیں۔ آپ تھوڑی دیر بات کریں آپ کا گلا بیٹھنے لگ جاتا ہے، تھوڑی دیر آپ بھاگیں آپ کی ٹانگیں تھکنے لگ جاتی ہیں، کوئی کام انسان جو ہے وہ مسلسل نہیں کر سکتا کوئی کام انسان جو ہے مسلسل نہیں کر سکتا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس کی کرسی جو ہے نہ یہ کہ آسمانوں اور زمینوں کے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حکومت ہے وہ حاوی ہے، بلکہ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ آپ کی جب حکومتیں پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کلونائز کیا جا کے، اور پھر ادھر ہی آپ کو ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ کوئی ان کو جو ہے آپ کو سیکیور کرنا پڑتا ہے ان ایریاز کو، کہ اب اتنی بڑی حکومت پھیل تو گئی ہے اب اس کو تھامیں گے کیسے؟ اور پھر پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے ملک جو ہوتے ہیں وہ بریک اپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلی آیت میں بھی آیا، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے بعض لوگوں کو جو ہے وہ رفع دفع جو ہے وہ کر دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکومت
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اقتدار وہ ایسا ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، آسمانوں پر بھی اور زمینوں پر بھی، اور اللہ تعالیٰ کو تھکن کہیں سے بھی جو ہے وہ نہیں چھوتی۔ تو اب جسے کہتے ہیں کہ یہ انتہائی جلالی آیت ہے، ان دا سینس کہ اس میں ایک اللہ تعالیٰ اس کا کہ جو ہے کہ ایک جلال کا رنگ جو ہے وہ حاوی ہے، کہ انسان کو کہا گیا اس سے پہلے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کے بعد کہا گیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زیر زبردستی نہیں ہے۔ ایسے کہ انسان کو لگے کہ انسان بڑا خود مختار ہے، اس کے پاس اس کا پیسہ ہے، اس کو اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرنے کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا گیا۔ اور ان دونوں آیتوں کے بیچ میں کیا آیت آئی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ کو تم جان لو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جو الحی القیوم ہے، اور اس کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند چھوتی ہے نہ اس کو اونگ چھوتی ہے، اور تمام چیزیں جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں وہ اسی کی ہیں، اسی کی ہیں، ٹوٹل اونرشپ اسی کی ہے۔ اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ سفارش کر سکے ایکسیپٹ اللہ بھی اذن، وہ جانتا ہے تمہارے آگے کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے پیچھے کیا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اور پھر تم علم کی بات کی گئی کہ علم کا دائرہ، ملکیت کے دائرے کی بات کی گئی، کسی کا کی کوئی جو ہے کوئی انفلوئنس کی بات کی گئی، اس کے بعد علم کی بات کی گئی کہ علم بھی جو انسان کو دیا جاتا ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے جو دیا جاتا ہے، جتنا اللہ کا حکم ہوگا وہ علم دیا جائے گا۔ اسی لیے کہا نا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من علم الا قلیلا، یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روح جو ہے وہ اللہ کے امر سے اور حکم سے ہے، اور وما اوتیتم من علم الا قلیلا، اور تمہیں دیا گیا اس کا علم انتہائی قلیل۔ انسان کو ظاہری چیزوں کا علم ہے، لیکن جو روح کی گہرائیوں کی جو بات ہے اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ یہ علم جو ہے بڑا قلیل ہے جو دیا گیا۔ تو علم یہ جو ہے انسان کو جو علم بھی جو عطا کیا گیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ عطا کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حکومت کی بات کی گئی کہ وہ آسمانوں اور زمینوں پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کو نہیں تھکاتی۔ تو یہ جو سورہ ہے، یہ جو آیت ہے، یہ شفاعت کی رد کرتی ہے، شرک کی رد کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام سب جو ہیں وہ اللہ کے مملوک اور محکوم ہیں اور تابعدار ہیں۔ یہ تمام باتوں کا جو ہے وہ اس ذکر میں، اس آیت میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قیومیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور ہر چیز کو قائم کرنے والا بھی وہی ہے۔ کرسی کا لفظ ہم نے ڈسکس کیا کہ اقتدار کی تعبیر کے لیے آیا ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، ارض کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر ہم نے اس کے جو ہیں جو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو حفاظت، اسی لیے کہتے ہیں کہ حفاظت کے لیے بھی جو ہے یہ آیت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اس کا جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور یہی بات ہمیں جو ہے، یہی میں نے آپ کو بتایا کہ احد جو سورۃ الاخلاص میں ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، احد اللہ تعالیٰ کی ذات واحد و یکتا، اور سمد جو ہے ہر چیز جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ یہی کانسیپٹ جو ہے اس میں بھی آیا ہے۔ اور تو ہم یہ ہم تمام جو ہے چیزیں ہم جو ہے ہم نے ڈسکس کر لی۔ اب ایک جسے کہتے ہیں کہ جو ایک سیکوینس ہے ان فریزز کی، اس کا ہم ذکر کرتے ہیں جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس کی طرف جو ہے وہ پوائنٹ کیا گیا ہے کہ یہ آیت کس طرح سے شروع ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ آیت کس طریقے سے شروع ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ کا نام جسے کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے سورۃ البقرہ جسے کہتے ہیں پیک آف دا قرآن ہے، اس پیک آف دا قرآن پہ یہ جو سب سے جو کراؤن جول ہے وہ کیا ہے، یہ آیت ہے۔
اور اس آیت کے اوپر جو سب سے بڑا جو چیز جس کا ذکر ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا اسم ذات اللہ، لا الہ الا ہو، کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے، یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ جس کا احاطہ ہم کر ہی نہیں سکتے. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے گرد پوری کی پوری ایک دنیا آباد ہے، پورے آپ کے جسے کہتے ہیں فیملی لائف ہے، آپ کی جو ہے ایک پوری معیشت ہے، پوری دنیا ہے، نیوز سائیکل چل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تمام چیزوں کے اوپر جو ایک چیز ہے جو انسان کو جسے کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے آپ کو الائن کرنا ہے نا، جو سب سے بڑی حقیقت کے ساتھ، ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں نا. ہم جسے کہتے ہیں کہ ہم پر یہ حالات حاوی ہو جاتے ہیں. ادھر سے ایک موج آئی کوئی حالات کی، ہمیں اڑا کے ادھر لے گئی، ادھر سے ایک موج آئی حالات کی، ہمیں اڑا کے ادھر لے گئی، یہ پریشانیاں آئی، ہم ادھر بہہ نکلے، یہ دماغ پہ انگزائٹی ہے، ہم جو جسے کہتے ہیں انسان جو ہوتا ہے نا وہ ہل جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تم کو اپنے آپ کو گراؤنڈ کرنا ہے نا، تم نے اپنے آپ کو کہ تمہیں اپنی ایک جڑ پکڑنی ہے کہ تمہیں کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے. تو تم اس بات پر آ جاؤ کہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی الہ نہیں ہے. یہ تمام کہانیاں جو ہیں یہ سب فزل آؤٹ ہو جائیں گی. یہ جو تمام باتیں جو تمہارے دماغ پر حاوی ہیں یہ اسی دنیا کی حد تک، اس زندگی کی حد تک ہیں. اس کے بعد نہ کوئی ایسی خوشی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ کوئی غم ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ کوئی ایسی تمہاری جو ہے، نہ تمہارا اقتدار ہے، نہ تمہاری کوئی زمینیں ایسی ہیں، نہ کوئی ایسے گھر ہیں، نہ تمہارا کوئی ایسی جاگیرداری علم کے بیسس پر ہے. کوئی چیز جو ہے وہ چیز مطلب یہ تمام چیزیں تمہاری آنکھ کا دھوکہ ہو جائیں گی. لیکن اللہ ماشاء اللہ کہ تم اپنے آپ کو گراؤنڈ کرو اس سب سے بڑی حقیقت کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی الہ نہیں ہے. یہی ہے نا کہ حج میں لبیک اللہم لبیک ان الحمد، آپ جب جاتے ہیں اللہ کی تمام حمد، اللہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام ملک جو ہے وہ اللہ کے لیے ہیں، اور کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے. آپ جا کے ہم اللہ کے آگے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے کہ تمام کہانیوں کا، تمام باتوں کا جو ایک پیک ہے، جو ایک سمٹ ہے، جو ایک حقیقت ہے، میرے ٹوٹے ٹوٹے بھی ہو جائیں. جسے کہتے ہیں نا جو یعقوب علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ کے کہ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، کہ میں کرچی کرچی ہو گیا ہوں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ایسی ایسے ٹرائلز ہوتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ جو گلاس نہیں ٹوٹتا تھا کہ انسان کرچی کرچی ہو جاتا ہے. انسان نے کیا زندگی میں سوچا ہوتا ہے، کہاں انسان جو ہوتا ہے لگتا ہے کہ وہ بکھر گیا، کہاں کیا کون تھے آپ، یہ جو محبت کرنے والے آپ سے چھوٹ گئے، کیا کتنی بڑی بڑی ٹریجڈیز آتی ہیں. لیکن تمام باتوں کو جو جوڑنے والی جو بات ہوتی ہے نا، جو انسان اپنی کرسیاں اٹھا کے جو جوڑ لیتا ہے جن باتوں سے، جو اپنے آپ انسان اپنے آپ کو جو جوڑ لیتا ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ لیتا ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ الہ کوئی نہیں ہے. تو انسان اپنی تمام جو ٹوٹے ہوئے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، جو اپنی بکھری ہوئی جو تمام گرہیں ہوتی ہیں، ان سب کو اللہ کے ساتھ جو ہے جوڑ دیتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو. پھر اس کے بعد ذکر کیا الحی القیوم. الحی القیوم جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دو نام کہ جو انسان آنکھ کھولتا ہے تو زندگی، اور وہ زندگی کو قائم رکھنے والا. ایک اور بات بھی کہ آپ ایک اور جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا علم جو دیا گیا ہے نا اس آیت کے اندر، ایک تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک آہستہ آہستہ جو ہے یہ آیت جو ہے یہ پروگریس ہوئی ہے. لہو ما فی السماواتی، جو مٹیریلزم ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ کو بلانگ کرتی ہے. اس کے بعد لیکن یہ مٹیریلزم کسی کام کا نہیں ہوتا، اس سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے تعلقات ہوں کسی کے ساتھ، کوئی آپ کا ایسا، آپ کسی کے چہیتے ہوں یا آپ کا کوئی چہیتا ہو کہ ایک اشارے کی سے آپ کے سارے کام ہو جائیں. رائٹ، تو اللہ نے کہا کہ کوئی ایسی شفاعت نہیں ہے. اس سے اوپر جو چیز کا ذکر کیا گیا وہ علم کا ذکر کیا گیا کہ علم سے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ انسان جو ہے انسانیت کے مقام پر علم کی وجہ سے جو ہے وہ پہنچتا ہے. انسان کو پوری کی پوری مخلوقات کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم،
کہ ہم نے جو بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو کرم اور فضیلت عطا کی ہے وہ علم کی وجہ سے عطا کی ہے نا. علم کی وجہ سے ہی تو آپ پورے کے پورے آسمانوں پر حاوی ہیں کہ آپ کے جہاز چلتے ہیں, زمینوں پر حاوی ہیں, زمینوں کے نیچے سب مرینز ہیں, آسمانوں تمام انسان کو جو علم ہی علم عطا کیا گیا. تو یہ علم بھی انسان کو جو ہے وہ ایک بہت بڑی ایک جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم اور فضیلت جو ہے وہ عطا کی گئی. تو علم جو ہوتا ہے انسان کا, انسان اس علم سے کیا کرنا چاہتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ایسا ہم کچھ بنائیں, ایسا کچھ ہو کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ رہے جا, کہ انسان کی لانجیوٹی زندگی کی انکریز کی جائے, تمام بیماریوں کا توڑ نکالا جائے. بہت ہی پازیٹیو باتیں, یہ اچھی باتیں, لیکن بہرحال اللہ کا ایک سسٹم ہے. لیکن ایک بات سوچنے والی ہے اس آیت کے اندر, یہ آیت ہائیسٹ جسے کہتے ہیں کہ مقام رکھتی ہے, تو اس کی وجہ ہے سب سے پہلے جو ذکر کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی کا جو ہے اس میں ذات آیا ہے اللہ, اور پھر کہا گیا کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, اور اس کے بعد کہا گیا الحی القیوم. الحی القیوم جو زندہ رہنے والا ہے اور زندگی بخشنے والا ہے اور زندگی کو قائم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ تم نے اس کو دیکھا تھا کہ جو فمن کان میتن, کہ وہ جو تھا کوئی ایسا ہو کہ جس کو جو مردہ ہو اس کو اللہ نے نور عطا کیا, زندگی عطا کی, اور اس نور کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. پتہ کیا چلا کہ ایک نور ہے, ایک زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جسے کہتے ہیں لائٹ ہے, جیسے کہتے ہیں نا بس صبح اذا تنفس, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ صبح جب آتی ہے جیسے وہ سانس لیتی ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے, والصبح واللیل اذا عسعس, کہ رات ڈھلتی ہے اور پھر اس کے بعد جب صبح آتی ہے تو وہ ایک سانس لیتی ہے. جیسے ایسے نہیں لگتا جب فجر کے ٹائم کے اوپر ایک دم سے لگتا ہے کہ اتنی رات جو ہے ایک چادر اندھیرے کی اوڑھ کے بیٹھی ہوتی ہے, اور پھر ایک صبح نمودار ہوتی ہے, جیسے ایک صبح جو ہوتی ہے ایک سانس لیتی ہے, اور ایک نئی روح جو ہوتی ہے اس اجالے کے ساتھ, اس روشنی کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ پھونک دی جاتی ہے. ہر چیز میں ایک جسے کہتے ہیں ایک انرجی آتی ہے, چڑیائیں بولنا شروع کر دیتی ہیں, اور تمام کی تمام دنیا کا کاروبار جو ہے وہ دن میں جو ہے وہ روشنی کے ساتھ جو ہے آپ کو وہ نظر آتا ہے. اسی آیتوں کے فوراً بعد جو آیت آتی ہے وہ کیا ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ جو ہے وہ ایمان والوں کا ولی ہے, ان کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر وہ جاتا ہے. اور یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا ہے ہمیں کہ وہ الحی القیوم. تو ایک تو بظاہر میننگ ہے کہ اللہ زندگی عطا کرتا ہے اور زندگی کو قائم رکھتا ہے, کہ آپ کا پرفیکٹ ٹیمپریچر ہے اور سارے آپ کے آرگن صحیح کام کر رہے ہیں اور آپ دنیا میں جو ہے وہ فنکشن کر رہے ہیں. لیکن ایک ایسی زندگی ہے جو الحی القیوم دے گا جو ہمیشہ رہنے والی ہے. وہ زندگی ایسی عطا کرے گا جو زندگی کو جو ہمیشہ رہنے والی, جس کو وہ قائم کرنے والا ہے. وہ زندگی کس کو ملے گی؟ اس آیت کی سمٹ پر آ جائیے, اللہ لا الہ الا ہو, جو اللہ کے ساتھ جڑنے والے ہیں, جو اللہ کے ساتھ جڑنے والے ہیں, جن کی کائنات جو ہے ان کی تمام کائنات اس پوائنٹ پر آ جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہیں وہ جڑ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی الہ نہیں ہے, تو وہ ان کو وہ نور عطا کرے گا کہ جس سے جو ہے کہ اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر, یہ وہ نور ہے کہ جس کے اندر انسان کی روح اگر سرفراز ہو جائے تو اس کو ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ مل جائے گی. تو اللہ لا الہ الا ہو. پھر اس کے بعد کیا آیا, الحی القیوم. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیت کا ایک سٹرکچر ہے. تو یہ شروع یہاں سے ہوئی, پہلی چیز جو ادھر بتائی گئی وہ اوپر ایٹ دا پیک آف دی آیت ہے, اور پھر اس کے بعد کہا گیا الحی القیوم پر شروع ہوئی. یہ آیت ختم کدھر ہوتی ہے؟ یہ آیت ختم ہوتی ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, یعنی جہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے, یہاں پہ دو اللہ تعالیٰ کے نام آئیں.
اور جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں پہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہاں پر بھی دو اللہ تعالیٰ کے نام آئے کہ اللہ جو ہے علی ہے، یعنی العلی کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند، جسے کہتے ہیں کہ انسان کی سوچ کا ادراک نہیں ہے ادھر، انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ اللہ کہ جو اللہ تعالیٰ العلی ہے وہ اس کا کیا مقام ہے، اور عظیم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا انسان، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا۔ اور اللہ کی سب سے بڑی عظمت کیا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی عظمت یہ کہ وہ علی ہونے کے باوجود، جیسے کہتے ہیں کہ اس کی عظمت ہے کہ اس نے وہ انٹرفیس ہمیں پرووائڈ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے مخاطب ہیں، جبکہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ العلی العظیم ہے، تو الحی القیوم ہے اور علی العظیم، تو یہ دو نام جہاں سے شروع ہو رہی آیت وہاں پر ختم ہو رہی ہے کہ دو ناموں سے شروع ہوئی اور دو ناموں پر اللہ کے ختم ہوئی۔ پھر اس کے بعد کیا آیا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند پکڑتی، یعنی کسی قسم کی کوئی کمزوری کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ ختم ادھر، اس سے پہلے اگر آپ ریورس میں جائیں گے تو هو العلی العظیم سے پہلے کیا بات کہی گئی، ولا یعودہ حفظہما، کہ اللہ تعالیٰ کو جو آسمان اور زمین کی حفاظت جو ہے وہ نہیں تھکاتی، یعنی دونوں آیتوں کے اندر کمزوریوں کی نفی کی گئی جو انسان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو نیند پکڑتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ پکڑتی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمینوں کی جو ہے حفاظت جو ہے وہ تھکاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک دونوں یہ باتیں جو ہیں یہ پیرالل آ کے ٹچ ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، یعنی اونرشپ جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ یہاں پر اگر آپ ولا یعودہ حفظہما سے پہلے آپ جائیں تو کیا ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کے جو اقتدار ہے وہ آسمان اور زمینوں پر حاوی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ دونوں جو پیرالل یہاں پر آ کے جو آیتیں جو آیت ایک آیت کے اندر یہ دو باتیں جو مل رہی ہیں، ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا کیا مطلب ہوا کہ اونرشپ اللہ کی ہے، اور وسیع کرسی السماوات والارض سے کیا مطلب ہو کہ کنگ شپ، جو اتھارٹی ہے، جو بادشاہت ہے، جو اقتدار ہے وہ اللہ کا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بادشاہ جو ہوتا ہے اس کا اقتدار ہوتا ہے پورا کا پورا کہ وہ آپ کی وہ جو ہے رول کر رہا ہے، لیکن ناٹ نیسیسریلی کہ وہ ہر چیز کو اون کرتا ہے، وہ ہر چیز کو اون تو نہیں کرتا نا۔ اسی طرح سے اگر آپ جو ہیں آپ کے پاس اگر کوئی ادھر کوئی ٹیبل کرسی پین کوئی چیز پڑی ہو، آپ بولے ہاں میں اس کا اونر ہوں، لیکن آپ اس کے بادشاہ تو نہیں ہے نا، آپ اس کے بادشاہ تو نہیں ہوئے نا، آپ اس چیز کو اون کرتے ہیں۔ تو کسی چیز کو مائکرو اور میکرو لیول پہ اون کرنا، ان دونوں چیزوں کا جو ہے اس میں ذکر کیا گیا۔ یعنی ہو سکتا ہے نا کہ کہیں کا کوئی بادشاہ ہو اور وہ بادشاہ جو ہے وہ بڑا اچھا بادشاہ ہے، لیکن کسی کے دل کے اندر کوئی جو باریک سے باریک تکلیف ہو رہی ہے اس کا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا نا بھائی، وہ تو اپنی حکومت کے لیول پر ہی کام کر سکتا ہے، رائٹ؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی اونرشپ بھی کمپلیٹ ہے، اس کی بادشاہت بھی کمپلیٹ ہے۔ تو یہ دونوں کے دونوں جو دونوں کی دونوں باتیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اور وسیع کرسی السماوات والارض، آپ جو ہے یہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ پھر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے آگے شفاعت کر سکے اس کی اذن کے بغیر؟ ایک طرف بات کی گئی، اور دوسری طرف کیا بات کی گئی، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ کوئی علم ایسا جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ایکسیپٹ کہ اللہ کی مرضی کے بغیر، یعنی کہ وہ انفلوئنس، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی شفاعت کا حق جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے، کہ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، الا باذنہ یہاں پر آیا، اور علم جو ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر، کہ الا بما شاء، کہ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو یہاں پر یہ دونوں کی دونوں باتیں جو ہیں آپس میں کرسپونڈ کرتی ہیں۔
اور ان ان دونوں بیچ میں جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ وہ جانتا ہے تمہارے آگے کیا ہے یا پیچھے کیا ہے. یعنی یہ آیت کے بیچ میں کی بات جو ہے، آیت کے آگے اور آیت کے پیچھے والی بھی یہ باتیں جو ہیں، یہ ساری کی ساری ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں یہ کرسپونڈ کرتی ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ پورا کا پورا جو ہے یہ آیت الکرسی کا جو ہے ایک ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے کہ جدھر سے آیت شروع ہوتی ہے وہیں سے آیت جو ہے ختم ہوتی ہے. اور اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے اس سے یہ آیت شروع ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک سٹرکچر ہے اس آیت کا، کہ اس آیت کے اندر ہی ایک میریکل موجود ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ اس کو معلوم ہے کہ تمہارے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ آیت میں آگے کیا آ رہا ہے پیچھے کیا آ رہا ہے، اور ساری باتیں جو ہیں وہ آپس میں کس طرح سے مرج ہو رہی ہیں. تو تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہم سلسلہ جو ہے آج کی گفتگو کا جو ہے وہ کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے، لا الہ الا اللہ پہ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری ذات کی سب سے بڑی حقیقت بنا دے، اور اسی پر ہم قائم رہیں، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، اور اسی پر ہم اٹھیں، اور یہی ہماری پہچان ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.